میرا تجربہ ہے، مجھے آج مفتی کورس اور مولوی کورس کیے ہوئے عملی میدان میں آئے ہوئے کم از کم کوئی 18 سال ہونے کو ہیں، 2005 سے آج 2022۔ ان 18 سالوں میں نے ملک بیرون ملک بیٹھ کر مسلک کی خدمت میں، مذہب کی خدمت میں، دین کی خدمت میں خاک چھانی ہے، مختلف مزاجوں کو دیکھا ہے، مختلف انسانوں کو دیکھا ہے، مختلف افراد کو دیکھا ہے، مختلف مذاہب کو دیکھا ہے۔ دین اسلام اہل السنت والجماعت کے مقابلے میں جتنے فرقے، جتنے مذاہب ہیں، ان کے مقابلے میں جتنے افراد و طبقات ہیں، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں ان میں دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں ڈھکوسلے ہیں، خدشات ہیں، اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، اشکالات ہیں، ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے پوری دھرتی پر جتنا گھوم سکا ہوں میں نے گھوما ہے، ایشیا سے لے کر یورپ تک میں نے ساری جگہ گھوم کے دیکھا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ان میں سے کسی کے پاس دلیل موجود ہے۔ ہاں، ہماری پیش کردہ دلیل پر اعتراض ہوتا ہے، جی آپ کی دلیل ہے، اس پر یہ سوال ہے، آپ کی دلیل ہے، اس پر یہ سوال ہے، آپ کی دلیل ہے، اس پر یہ سوال ہے۔ اس سے پتہ چلا ان کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف سوالات ہیں، صرف خدشات ہیں، صرف اعتراضات ہیں، صرف اشکالات ہیں۔ یہ صرف ابجیکشن اور اعتراض کرنا جانتے ہیں، دلیل کی دنیا میں اہل باطل کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں بھی ان کی باتیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا، ہوں گے ڈھکوسلے، وہ دلیل نہیں ہوگی۔ ڈھکوسلے کو توڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بندہ دلیل لائے نا، اس کو بندہ آسانی سے سمجھا دیتا ہے، لیکن کوئی ڈھکوسلا لائے تو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آپ کو میں سمجھاؤں ڈھکوسلے اور دلیل میں فرق کیا ہے؟ دلیل تو کسی بنیاد پر ہوتی ہے نا، ڈھکوسلا بے بنیاد ہوتا ہے، ایسے ہی ٹھونک دو۔ گجرانوالہ پنجاب کا ایک نامی گرامی شہر ہے، وہاں پر تانگے چلتے ہیں، آج کل بھی چلتے ہیں، اور جو تانگے ہوتے ہیں نا، تانگے کے آگے گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس جس جگہ وہ بیٹھا ہے تانگے میں، آگے گھوڑے تک لمبے لمبے بانس ہوتے ہیں، اور اس بانسوں سے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے۔ اب سنو ذرا، ایک کوچوان بابا جی تانگا چلانے والے، یہ تانگا بھگائے جا رہے تھے اور پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے، تو اچانک بابا جی مڑ گئے، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی انڈیکیٹر، نہ کوئی کچھ بھی، نہ کوئی ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا، ایسے گھومے۔ ایک موٹر سائیکل والا آ رہا تھا پیچھے سے، بڑی مشکل سے اس نے بریک لگا کے خود کو کنٹرول کیا، اور ایسے دیکھا تو بابا جی کی سفید داڑھی تھی، تو غصہ تو آیا اس کو، لیکن اس نے غصے کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے کہا بابا جی اب کچھ ہو جاتا تو، وہ بندہ اشارہ تو کرتا ہے، کم از کم یوں ہاتھ کرتا ہے کہ میں اس طرف گھوم رہا ہوں تاکہ ہم اپنی سپیڈ کو سلو کر لیں، آپ ایسے ہی ڈائریکٹ گھوم گئے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے بابا جی سے کہا، اور بچے کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات تو صحیح ہے، دیکھو آج آپ صحیح جواب دے رہے ہو، ٹھیک، کل میں نے آپ کی تھوڑی بہت دھلائی کی ہے نا، آپ ٹھیک جواب دے رہے ہو، بچے کی بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ تو اب بابے کوئی پاس دلیل تو نہیں تھی، بابا تو جھوٹ بول رہا تھا، غلطی تھی، گرم تھا، غلط تھا، اب بابے نے ڈھکوسلا مارا، اور ایسا ڈھکوسلا کہ بچے سے جواب نہ بن پا۔ انہوں نے کہا بیٹے میں 1 فٹ کا ہاتھ نکالتا یہ تو تجھے نظر آتا، یہ جو 10 فٹ کا بانس گھوما ہے یہ تجھے نظر نہیں آتا؟ اب یہ بابے نے ڈھکوسلا مارا ہے، دلیل نہیں ہے۔ بچہ تو چلا گیا، اگر وہ میرے ادارے کا لڑکا ہوتا نا، یا اس کا تعلق ہم سے ہوتا، وہ دلیل کی دنیا میں بابا جی کے دانت نکال کے رکھ دیتا کہ بات ہوتی کیا ہے، دلیل میں، اوریجنل میں نہیں، ورنہ آپ سمجھیں پلاس سے نکال لیتا، دلیل سے خاموش کرا دیتا۔ پتہ ہے کیا، ہم دلیل کی دنیا میں بات کرتے، بابا جی جو آپ نے ڈھکوسلا مارا ہے نا، ہم اس کو توڑنا جانتے ہیں۔ بابا 10 فٹ کا بانس تو اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے 1 فٹ کا ہاتھ باہر نکالو تاکہ اس بات کا اشارہ ملے کہ اب 10 فٹ کا بانس گھوم رہا ہے، یہ ہے دلیل۔ اس سے پھر اس بابے کی دلیل ڈھکوسلے کو ہم توڑ دیں گے۔ تو جتنے اہل باطل ہیں وہ اس طرح ڈھکوسلے مارتے ہیں، اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، بڑی ڈٹائی سے، ہٹ دھرمی سے بولتے ہیں، اور اگلا سمجھتے او ان کے پاس دلیل ہے۔ ہمارے خلاف کئی کلپس آتے ہیں، میرے ایک بیان پہ کئی بندے کوئی کمنٹس پیش کرتے ہیں، کوئی کلپس بناتا ہے، کوئی ویڈیو لاتا ہے، کوئی پوسٹ کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے ان ویڈیو کو دیکھتا ہوں،
نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ نہ میں ان کے کلپ سنتا پھروں یہ جواب کیا دے رہے ہیں. جب حق سمجھ کے بیان کیا پھر ڈٹ کے کرتا ہوں, کوئی کیا کہتا رہے. مجھے ساتھی فون کر کہتے استاد جی وہ فلاں نے جواب دیا. میں نے کہا اس جواب میں کیا ہے؟ جو میں نے سوال کیا وہ جواب آیا ہے؟ کہتے وہ جواب نہیں ہے, اس نے 4 سوال کر دیے ہیں. تو میں نے کہا اس کا پتہ چلا کہ ہماری دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. باقی کوئی ٹاکیٹو ہو, باتونی ہو, بولتا زیادہ ہو تو اس کی زبان کو بندہ چپ تو نہیں کرا سکتا نا, وہ تو بولتا ہی بولتا رہے گا, بولتا ہی بولتا رہے گا. تو ایک بندے کی عادت ہے بولنا, تو اس لیے دلیل کے ساتھ کوئی جواب ہو تو بتائیں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, مجھے ایک شاگرد نے کال کی, استاد جی آپ نے کہا تھا نماز جنازے کے متصل بات دعا نہیں ہے, وہ ایک بندے نے کہا ہے کلپ میں یہ بات کی ہے وہ بات کی ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتا, تو نے سنی ہے تو بتا دے کیا کہتا ہے. جو اس نے کہا ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے, فلاں سے ثابت ہے, فلاں سے. میں نے کہا وہ بندہ ہے کون؟ اہل سنت والجماعت ہے؟ کہتے نہیں وہ تو رضا خانی ہے. میں نے کہا جی اس کو کہو مولانا انور شاہ کشمیری کو تو تم مسلمان نہیں مانتے, اور جس کو کافر مانتے ہو دلیل اس سے لاتے ہو. کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں بیٹا سنو, ہمارا سوال یہ ہے, ہم سوتے ہیں ہمیں دعا کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے رسول نے. کون سی؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اٹھتے ہیں دعا کس نے بتائی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم اسی طرح مسجد آتے ہیں جاتے ہیں, دعا اللہ کے رسول نے بتائی ہے. بازار آتے جاتے ہیں, دعا اللہ کے رسول نے بتائی ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام کی اس نے کوئی دعا پیش کی ہے کہ حضور نے فرمایا ہو نماز جنازے کا سلام پھیرو اور فوراً یہی دعا مانگو؟ کہتے یہ تو پیش نہیں کی. میں نے کہا پھر جواب ہوا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا میں کیوں اپنے 20 منٹ ضائع کروں, تو کہہ رہا ہے 20 منٹ کا کلپ ہے آپ سن لو. تو جب جواب ہی نہیں ہے صرف سوالات ہے تو اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کا فائدہ. کہنے دو 4 بچے ہیں بیچارے خوش ہو جائیں گے, کہنے دو کچھ نہیں ہوتا, چلنے دو. تو میں اس ترتیب پہ چلتا ہوں. کیوں؟ میں تجربہ رکھتا ہوں کہ دلیل کی دنیا میں ان کے پاس بات کرنے کا کوئی ملکہ اور حیثیت نہیں ہے. ان کے پاس ڈھکوسلے ہیں, اعتراضات ہیں, اشکالات ہیں. ہماری پیش کردہ دلیل پر ان کے پاس سوال ہے, دلیل نہیں ہے. یہاں بھی یہی چکر ہے. یہ جو ہم حجیت حدیث پڑھنے لگے ہیں, حدیث پاک کے منکرین جو ہیں ان کے پاس بھی چند ڈھکوسلے ہیں, اور ان ڈھکوسلوں کو پیش کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی دلیل دے دی ہے, کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے. جی بابا ایسے نہیں ہے کہ تم سے قلعہ فتح ہو جائے, قلعہ ہوتے اس قلعے کو نکالنا کوئی مذاق کا کام نہیں ہوتا.